يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پر شفا کا لفظ بولا ہے۔ اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے شفا آئی ہے، قرآن آیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے قرآن جو کچھ نازل ہم کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر ظالموں کے لیے یہ قرآن خسارے کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ ظالم لوگ قرآن مجید کے ذریعے بھی خسارے کے اندر ہی ہیں، مومن اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس قرآن کو اللہ نے شفا بنایا ہے اور رحمت بنایا ہے مومنوں کے لیے۔ جب مومن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رب العالمین کے فرامین کو پڑھتے ہیں، اور ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، دل ایمان کی لذت اور حلاوت کو محسوس کرتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے مومنوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور مقام پر شفا کا اللہ رب العزت نے لفظ بولا ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ مومنوں کے لیے قرآن کو اللہ نے شفا بنایا ہے اور ہدایت بنایا، ہدایت کا سرچشمہ ہے مومنوں کے لیے۔ انسان کی قرآن مجید تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شرک، کفر، نفاق، ریاکاری، حسد، بغض، کینہ، عداوت، اس طرح کی تمام بیماریوں کے لیے، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ سورہ یونس کی آیت کے اندر بھی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں سورہ حامیم السجدہ کے اندر قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے اندر اللہ نے قرآن کو شفا قرار دیا ہے مومنوں کے لیے۔ اور بعض اہل علم نے قرآنی آیات کے مفہوم اور ذاتی تجربات کے حوالے سے قرآن مجید کی بہت سی آیات کو بے شمار امراض کا علاج بھی بتایا ہے کہ فلاں بیماری کے لیے یہ قرآن کی آیت پڑھی جائے، اللہ رب العزت اس بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور صرف دنیا کے اندر انسان کو اللہ کا بھیجنے کا مقصد اپنی عبادت تھا۔
کہ لوگ میری عبادت کریں گے۔ اللہ رب العزت جب انسان رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ سے معافیوں کا سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو طرف دیکھو، تم کہتے تھے کہ دنیا کے اندر خون ریزیاں کرے گا، آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، فلاں فلاں کام کریں گے، ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں، دیکھو میرے بندے کو مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے، میری عبادات کر رہا ہے، سجدوں کے اندر سر رکھا رہا ہے، دیکھو میرے بندے کی طرف اور گواہ بن جاؤ۔ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کے سارے پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب رحمان معافیوں کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن انسان خود ہی عبادات سے پیچھے پیچھے رہتا ہے، عبادات کرتا نہیں، اور پیچھے پیچھے رہ کر اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل کے اندر دھنساتا چلا جا رہا ہے۔ اگر انسان گناہوں کی دلدل سے نکل آئے، رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے، انسان بہت عظیم بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔